آج ہم جانیں گے کہ مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مدینہ منورہ کی اہمیت کیا ہے۔ چلیے آئیے جانتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ، آپ کے محبوب ترین شہر سے نکلا ہوں، اب مجھے اپنے سب سے پسندیدہ شہر لے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کی قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو مدینہ منورہ لے آئے۔ بس مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں گزارنا پسند فرمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ آتے تو شہر کے قریب پہنچتے ہی مدینے کے اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے اور اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگر راستے میں گرد و غبار بھی ہو تو بھی چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے، کیونکہ مدینہ کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو مدینۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ہی موت کی دعا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا، جس کو مدینہ منورہ میں موت آئے گی، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ علماء کا بھی کہنا ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے آپ ان کی گواہی دیں گے اور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرماتے تھے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ امام مالک صرف ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، باقی ساری زندگی اس آس پر مدینہ منورہ میں گزاری کہ یہی ہی موت نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں وہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینہ والوں کو مکہ والوں کی نسبت دوگنی برکت عطا فرما اور ان کے مد وسع یعنی ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسے ہی مدد دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ صحیحین میں درج ہے کہ اگر کوئی شخص ناشتے میں مدینہ منورہ کی 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے تو اس پر اس دن کسی زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ مسجد نبی شریف اور مسجد قباء، جن کی بنیاد خالصتاً تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پر ہے، مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر قیامت کی جنت میں داخل کے لیے سیڑھی ہوگی، اور منبر اور آپ کے روضہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دجال مدینہ منورہ کے حرم کے حدود میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یاد رہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے ہیں، لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات سے فتح ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو مدینہ منورہ کے بقیع قبرستان میں دفن ہوں گے، میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں کی عزت کرو، کیونکہ میں نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی بلکہ میری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی، اور میں قیامت کے دن مدینہ منورہ سے ہی اٹھوں گا۔ بس اہل مدینہ کے حقوق کا خاص خیال رکھو، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تم پر واجب ہے کہ تم میرے پڑوسیوں کی غلطیوں اور ان کی لغزشوں کو نظر انداز کر دو۔ اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کو عزت کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے حقوق کو نظر انداز کرے گا اس کو قیامت کے دن خون اور پیپ پینی پڑے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں رکھے اور قبولیت کے ساتھ یہاں سے ہی اپنے پاس بلائے۔ ہم جب حج کرنے جائیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں ہی موت دے۔